الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو اس بابرکت مجلس میں جمع کیا. ابھی آپ حضرات کے سامنے ہفتہ واری تفسیر کے اس سلسلے وار مرحلے میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 103 تلاوت کی گئی ہے، جو قرآن کریم کی بہت ہی اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنا چاہیے. اور اس کا کیا مطلب ہے، تقوی کا حق کیا ہے، یہ ساری تفصیلات گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور آگے فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آئے، یہ تنبیہ کی گئی اور اس کی تاکید کی گئی. اور احادیث میں اسلام والی موت کے لیے طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اگرچہ موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو کس حالت میں آئے گی، کب موت آئے، کس جگہ پر آئے، کس حالت میں آئے، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، توبہ کی حالت میں، تقوی کی حالت میں موت کا آنا یہ انسان کے اختیار میں بتایا گیا. اور فرمایا کہ جس طریقے سے تم زندگی گزارو گے ایسے ہی موت آئے گی، جیسے زندگی ہوگی ویسے ہی موت آئے گی. اور اس سے متعلق تفصیلات اور بہت سارے واقعات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے ذکر کیے گئے تھے. آگے کی آیت میں جو ابھی پڑھی گئی ہے، اس میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تمام کے تمام مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف بازی، فرقہ بندی مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اللہ کے فضل سے جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے بالکل کنارے پر تھے. جیسے کوئی آدمی کسی تالاب، کسی ندی، آگ کے بالکل کنارے پر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسی نے دھکا دیا، تھوڑا سا پیر پھسلا، آدمی سمندر میں گر گیا، ڈوب گیا، کنویں میں گر گیا، آگ میں گر گیا. تو اس طریقے سے کسی ایسی جگہ پر ہو کہ آدمی وہاں پر ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے. تو زندگیاں ایسی تھیں کہ جہنم کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے، تمہارے سامنے ایسے ہی کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. اس آیت میں اگرچہ پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے اتحاد و اتفاق کا حکم ہے. اور اتحاد و اتفاق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس بنیاد پر اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، اس کا نسخہ اللہ نے بتایا ہے. لیکن اس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے ایک بہت ہی
دلوں کو جھنجھوڑنے والا ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، بہت سارے غزوات ہوئے، غزوہ کفر اور اسلام کی ایسی جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے ہوں، اللہ کے نبی بنفس نفیس اس کے اندر شرکت فرما کر ہوں، ایسی جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو کئی غزوات ہوئے اسلامی تاریخ میں، اس میں ایک غزوہ حنین ہے، اور غزوہ حنین میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی، بہت مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ اس سے پہلے اتنا مال غنیمت کسی غزوے کے اندر مسلمانوں کو نہیں ملا تھا، کامیابی بھی ملی، اور کامیابی کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں ہزاروں سینکڑوں اونٹ اور ان کے اوپر لدا ہوا سامان مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ غنیمت میں جو مال ملتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تقسیم کا مکمل طریقہ بھی قرآن کریم میں کچھ تفصیلات اور احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین میں جو شریک تھے جنگ میں، ان کے درمیان اس مال غنیمت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر مکہ سے تقریباً 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، مقام جعرانہ۔ جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں وہ اس مقام کو جانتے ہیں، بڑی مشہور جگہ ہے۔ جعرانہ سے بہت سارے معتمرین عمرہ بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے ایک عمرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں ٹوٹل۔ ان میں سے صرف جو عمرہ کیا ہے بذات خود سفر کر کے، وہ مقام جعرانہ کا عمرہ ہے، اور ایک وہ عمرہ ہے جو سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں ایک خواب کے بعد، جس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کر گئے، لیکن اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، کافروں نے روک دیا اور آپ عمرہ نہیں کر سکے۔ اپنے ساتھ جو قربانی کے جانور لے کر گئے تھے ان کو ذبح کر کے حلق کرا کے بغیر عمرے کے ارکان کے آپ نے احرام کھول دیا۔ پھر آئندہ سال اس عمرے کی قضا کی۔ تو یہ 2 عمرے، ایک وہ عمرہ جو کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا پہلے سال، اور ایک دوسرے سال کا عمرہ جو آپ نے کیا، پورا کیا اور گزشتہ سال کے عمرے کی قضا کی۔ تو 2 عمرے یہ ہو گئے، اور ایک عمرہ آپ نے حج کے سفر میں ساتھ میں کیا ہے، حج قران آپ نے کیا، کہ اس میں عمرہ کیا اور اسی احرام میں حج کیا۔ تو حج کے سفر کا حج کے ساتھ ملا ہوا جو عمرہ ہے وہ ایک عمرہ، اور ایک یہ جعرانہ سے عمرہ، 4 عمرے ٹوٹل آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ تو جعرانہ کا جو مقام تھا، غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام کو جمع کیا، اور غزوہ حنین میں جتنا بھی مال غنیمت اللہ نے عطا فرمایا تھا مسلمانوں کو، وہ تمام حضرات صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجربے، اپنی ثوابدید کے مطابق بعض لوگوں کو بہت زیادہ دیا، جیسے ابو سفیان جو پہلے کافروں کے بہت بڑے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اور 2-4 لوگ کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں ان کے کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں تھے، ایک لمبا عرصہ انہوں نے نہیں گزارا تھا، اس سے پہلے کچھ بہت بڑی قربانیاں نہیں دی تھیں، اور ایک طرف صحابہ کرام کی، حضرات مہاجرین اور انصار کی وہ جماعت تھی جو شروع سے اسلام کے لیے قربانیاں دیتی آ رہی تھی، اور قدم قدم پر انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو کچھ لوگوں کو امید سے بہت زیادہ دیا، جیسے ابو سفیان ہیں، ان کو 100 اونٹ دے دیے غنیمت کے مال میں سے۔ مال غنیمت جب تقسیم کیا تو 100 اونٹ دیے۔ اب یہ مورخین کا اس کے اندر جو ہے کچھ وضاحت بھی ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ خمس کا جو مال تھا، 5واں حصہ جو اہل بیت کے لیے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اپنے حصے میں سے وہ عطا فرمایا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو آپس میں کچھ صحابہ کرام میں، خاص کر انصاری صحابہ میں
کچھ ایسے صحابی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلام لائے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، چہمی گوئیاں شروع ہونے لگیں، آپس میں بات ہونے لگی کہ بھئی یہ تو ناانصافی ہو گئی، جب ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو ہمیں بلاتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، ہم نے آج تک سب کچھ کیا ہے لیکن ہمیں بہت کم دیا گیا، اور یہ لوگ جو ابھی نئے نئے ہیں، جمعہ 8 دن بھی ان کو اسلام لائے ہوئے نہیں ہوئے، جو ایک کہاوت ہے کہ نئے نئے مسلمان ہیں اور انہوں نے اسلام کے خلاف بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اسلام میں آ کر کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کیا، ان کو 100 اونٹ دے دیے گئے، یہ تو ناانصافی ہو گئی کہ جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم یاد آتے ہیں، اور جب کسی کو دینا رہتا ہے تو غیروں کو دے دیا جاتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں کچھ جو ہے مسلمانوں کے اندر ہونے لگیں، اور ایک روایت میں تو ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع کے سامنے کہا کہ اے محمد تم نے آج انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کی بات سنی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو پھر اس دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اگر میں نے انصاف نہیں کیا، اللہ نے مجھے انصاف کو قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو پھر اس دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آپ سمجھ گئے ماحول کو کہ اس طریقے کی باتیں لوگوں کے اندر جو ہے ہو رہی ہیں، تو ان لوگوں کے ذہن کو کلیئر کرنا بھی ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر صرف انصاری صحابہ کو بلایا اور ہدایات جاری کی کہ صرف انصاری صحابہ آئیں، ان سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ سارے انصاری صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آج کی تقسیم پر تم ناراض ہو اور کچھ جو ہے چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو جو بڑے پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نئے مسلمان ہیں، انہیں ابھی اسلام کے اندر آئے ہوئے اور اسلام کی پختگی ان کے اندر نہیں ہوئی ہے، ان کے منہ سے اس طریقے کی باتیں نکلی ہیں، اور ہم جو اسلام کی خوبیوں کو جانتے ہیں اور آپ کے ہر کام پر ہم جو ہے دل و اطمینان سے راضی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو کچھ تنبیہ کی قرآن کریم کے اسی انداز کے اندر، اور فرمایا کہ اے انصار، کیا تم کفر و بت پرستی کے اندر مبتلا نہیں تھے؟ جب اسلام آیا اور میں نے اسلام پیش کیا تو اللہ نے تمہیں کفر و ضلالت سے نکال کر اسلام کا نور تمہیں عطا کیا۔ کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے، ایک دوسرے کا قتل و خون ریزی کیا کرتے تھے؟ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ 2 قبیلے اوس اور خزرج انصاری صحابہ کے تھے کہ جو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بڑی دشمنیاں ان کے اندر تھیں، اسلام نے آ کر ان کو شیر و شکر بنا دیا، آپس میں محبتیں قائم کر دیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس مال کی وہ فراوانی نہیں تھی، اسلام کے آنے کے بعد اللہ نے مالی اعتبار سے بھی تمہیں جو ہے فراوانی عطا کی، اور بہت ساری نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں، اور جو ہے حضرات صحابہ کرام نے اس کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں، اسلام کی دولت، مودت و محبت کی دولت، ایمان کی دولت، یہ ساری دولتیں ہمیں آپ ہی کے صدقے میں ملی ہیں، ہم آپ کے ہر کام پر راضی ہیں۔ پھر آپ نے ان کے ذہنوں کو کلیئر کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگ نو مسلم ہیں، میں اس مال کے ذریعے ان کو اسلام پر پختہ رکھنا چاہتا ہوں، اسلام پر باقی اور برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اسلام کی سختیوں کو برداشت کر سکیں، انہوں نے عائش دیکھا ہے، عشرت دیکھی ہے، نعمتیں دیکھی ہیں، سرداریاں دیکھی ہیں، سلام ٹھوکنے والے خادمین کو دیکھا ہے، اسلام کی راہ میں جو قربانیاں پیش ہوتی ہیں ان کا بھی اتنا ان کو جو ہے تجربہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کم سے کم اس مال کے ذریعے اسلام پر باقی رہیں جب تک کہ اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے صحیح طریقے سے کھل نہ جائے۔ اور اس سے پہلے قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مال میں بھی مؤلفۃ القلوب کا ایک حصہ رکھا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ قرآن کریم کی یہ آیت میں اس کو بتایا گیا ہے، اس میں سے ایک مؤلفۃ القلوب ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کم سے کم مال کے ذریعے سے شروع میں ان کو اسلام پر باقی رکھنا ہے۔ وہ مالدار بھی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے دو
تاکہ وہ کم سے کم مال کے لالچ میں رہیں. پھر جب سیکھیں گے اسلام کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، تو پھر یہ لالچ بھی ختم ہو جائے گا اور پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے. پھر انہیں مال کے جو ہے لالچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو سفیان، 2-4 لوگ اور، ان کو 100 اونٹ دے دیے، جو اس وقت کی ایک بہت بڑی گویا کہ قیمت تھی، اور آج بھی ہے. 100 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. تو حضرات صحابہ کرام کے دل صاف ہو گئے. پھر آپ نے حضرات صحابہ کرام سے بہت ہی مودت و محبت کی باتیں کی، جن باتوں کو سن کر حضرات صحابہ کرام بے اختیار رونے لگے. فرمایا کہ اے انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بھر جاتا ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت کی باتیں کی. فرمایا کہ انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ وہ لوگ دنیا لے کر چلے جائیں اور تم مجھے لے کر جاؤ، کہ ان کے حصے میں دنیا آئے اور تمہارے حصے میں محمد آئے. آپ نے اپنا نام لے کر کہا. اور بھی فرمایا کہ انصار، یاد رکھنا دوسرے لوگ میرے لیے دثار ہیں اور تم میرے لیے شعار ہو. دثار اور شعار یہ ایک کپڑے کو کہا جاتا ہے. دثار وہ کپڑا ہوتا ہے جو بدن سے ٹچ نہیں ہوتا، بدن سے دور رہتا ہے. جیسے ہم نے ابھی سردی کا زمانہ ہے، اندر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے کوئی کوٹ وغیرہ بنیان وغیرہ ہم پہن لیتے ہیں، وہ ہمارے جسم سے لگا ہوا نہیں ہے، اس کے درمیان میں دوسرے کپڑے بھی ہیں، وہ دثار ہے. وہ شعار وہ ہے جو ہمارے جسم سے چپکا ہوا کپڑا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ میرے لیے دثار ہیں اور تم میرے لیے شعار ہو، اور میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے، میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے. اور آپ مدینے کے اندر ہی رہے. یہ باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو حضرات صحابہ، حضرات انصار بے اختیار رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی ہر بات پر راضی ہیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. یہ شان نزول ہے اس آیت کا. لیکن اس آیت کے اندر صرف حضرات انصار کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اللہ نے مودت و محبت کا درس دیا. فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو. یہاں پر اس سے پہلے تقوی کی آیت تھی کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور پھر دوسری آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. یہ اتفاق و اتحاد کے پیدا کرنے کا سب سے بڑا گر گویا کہ اللہ نے نسخہ دیا ہے کہ اس کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد و اتفاق تو ہر آدمی کرنا چاہتا ہے. دنیا کی ہر قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہتے ہیں. کوئی اپنی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، ہم اختلاف کو پسند کرتے ہیں. ہر دھرم والا، ہر دین والا، ہر کلچر والا، ہر جو ہے قوم اور ملک والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق پسند کرتے ہیں. لیکن پسند کرنے سے کام نہیں چلتا. اتحاد و اتفاق کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو اختیار کریں گے تب جا کر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. اور اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو گویا کہ ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا، جب تک اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، لوگوں کے کیا حقوق ہیں اور کس حق کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اتحاد و اتفاق کے چاہے جتنے بھی کانفرنسیں کریں، چاہے جتنے بھی جلسے کریں، چاہے اس کے کتنے بھی نعرے اور دعوے لگائیں، لیکن کبھی اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو سکتا. پوری کمیونٹی کے اندر اور پوری امت مسلمہ کے اندر تو بڑی دور کی بات ہے، بغیر اخلاص اور بغیر تقوی کے، بغیر نیک نیتی کے دو لوگوں میں بھی اتحاد قائم نہیں رہ سکتا. ہر ایک کو دوسرے سے کچھ مطلب ہوتا ہے کہ میرا اس سے یہ کام نکل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کام نکل رہا ہے. جب تک کام نہیں ہوتا گلے میں ہاتھ ڈال کر اور ساتھ میں چائے پانی سب کچھ ہو رہا ہے. مہینہ 2 مہینے 6 مہینے گزرتے ہیں، لیکن جب اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات آتی ہے
یا لگتا ہے کہ بھئی اس میں میرا فائدہ کم ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، بس وہی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوئی اتحاد و اتفاق کی صدا لگا رہا ہے اپنے ملکیت کی بنیاد پر کہ ہمارے جو نیشن ہے، ہمارا ملک ہے، ہم سب ایک ہیں، باقی کو ہم سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی گورے اور کالے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کتنے جنگیں ہوئیں، رنگی کلر کے تعصب کے بنیاد پر، کوئی نسل کے تعصب کے بنیاد پر کہ ہم بھئی فلاں نسل کے ہیں، کوئی قومیت کی بنیاد پر کہ ہمارا قبیلہ فلاں ہے، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم متفق ہیں۔ لیکن یہ قبیلے ختم ہو جانے والے ہیں، رنگ اور نسل یہ ہر جگہ پر نہیں پایا جاتا، تو اتحاد و اتفاق بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے دو چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر اتحاد چاہتے ہو، وہ اتحاد چاہے پوری امت کے اندر ہو، وہ اتحاد چاہے کسی جماعت کے اندر ہو، وہ اتحاد کی خواہش چاہے کسی تنظیم کے اندر ہو، وہ اتحاد چاہے اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر ہو۔ ایک گھر کے اندر بھی ہمارا اتحاد قائم نہیں رہ سکتا، آپسی بھائیوں کے اندر، بھائی بہنوں کے اندر، یہاں تک کہ ماں باپ کے اندر بھی، والدین بچوں اور ماں باپ کے اندر اتحاد نہیں، ساس بہو کے اندر اتحاد نہیں ہے، سگے بھائیوں کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے۔ فرمایا کہ اتحاد و اتفاق کا مطلب یہ نہیں، ہر آدمی اتحاد چاہتا ہے، لیکن ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو مرضی ہے، میرا جو مزاج ہے، اس پر سب جم جائیں۔ یہ ممکن نہیں۔ ہر قوم، ہر کمیونٹی، ہر آدمی، گھر کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو مزاج ہے، میری جو مرضی ہے، میری جو چاہت ہے، اس پر سب جم جائیں، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو اتحاد چاہتا ہوں۔ ایسے اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کا یہ ہے کہ اپنی مرضیوں کو بھی قربان کرنا پڑے گا، ہر جگہ پر نہیں، لیکن جہاں پر اتحاد و اتفاق کے لیے اپنی مرضی، اپنی پسند قربان کرنے سے گھر کی کمیونٹی، آپسی اتحاد اور قوم کا فائدہ، ملت کا فائدہ ہو، تو وہاں پر اپنی بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور اتحاد کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنے سارے عقائد، اپنے بلیفز، اپنا دین، اپنا دھرم سب کچھ چھوڑ کر کسی جماعت کے ساتھ ان کی تمام شرطوں پر متحد ہو جائے۔ بھئی آدمی اپنے اپنے مزاج پر رہے، اپنے اپنے عقیدے پر رہے، اس پر ریسرچ کرے، کوئی دوسرا اگر اس کے اندر غلطی بتا رہا ہے، دلائل سے تصحیح کر رہا ہے، تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہو، غلطی اگر لگ رہی ہے تو اس کو نہ مانے، اپنے مزاج اور اپنے اصولوں پر رہ کر کسی دوسرے کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اتحاد و اتفاق کی اہم بنیاد ہے۔ اور فرمایا کہ کس بیس پر اتحاد ہو؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی پر۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ کسی اور بنیاد پر امت مسلمہ میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، کہ قومیت کی بنیاد پر کہ ایک ملک ہے تو اس ملک کے مسلمان متحد ہو جائیں، ایک رنگ کے مسلمان متحد ہو جائیں، ایک کلچر کے مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ملت، ایک قوم یا ایک قبیلے کے مسلمان متحد ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ نے فرمایا بحبل اللہ، اللہ کی رسی یعنی قرآن اور سنت پر ساری دنیا کی امت مسلمہ متحد و متفق ہو جائے، اس لیے کہ قرآن و سنت کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کونے کے اندر جس رنگ، جس نسل، جس کلچر، جس قومیت کا بھی مسلمان ہوگا، وہ اس جو ہے اللہ کی رسی پر متحد ہوگا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے بھی قانون ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرے تمام انسان اس کو مان لیں۔ اس لیے کہ جو بھی قانون بنائیں گے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق بنائیں گے، دوسرے لوگوں کے مزاج اور حالات سے وہ قانون میچ نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی وہ اتحاد و اتفاق دیر تک نہیں پہنچ سکتا، اس سے انسانیت کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایسا قانون بنانے والا جو قیامت تک آنے والے تمام حالات سے واقف ہے، قیامت تک کی ساری سچویشن اللہ کے سامنے ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے، اس نے جو شریعت دی، قرآن دیا، اور اللہ کے نبی نے اپنی سنت کے ذریعے اس کی جو وضاحت کی، یہ اصل بنیاد ہے، اس پر امت مسلمہ متحد ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے تقوی، اپنی سیٹ بچانا، شخصیت پرستی کہ میں جس شخصیت کو مانتا ہوں تم بھی اسی کو مانو، میں جس تنظیم میں ہوں وہی اچھی ہے تم بھی اسی میں آ جاؤ، باقی سب بیکار ہیں، جس طریقے سے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں وہی طریقہ صحیح ہے، سب اس پر آ جائیں، دوسرے طریقے صحیح نہیں۔
کہ نہیں بحبل اللہ، اللہ کی رسی پر اللہ کا ڈر تقویٰ ہو کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آدمی یہ اصول بنا لے کہ خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے، کام آتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس اتحاد و اتفاق کے ہی ارد گرد ساری عبادتیں گھومتی ہیں۔ جتنی عبادتیں اللہ نے بنیادی بتائی ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، وہ 5 چیزیں آپ دیکھ لیں تو یہ اتحاد و اتفاق ہی کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، ایک کلمے کی بنیاد پر سب متحد ہو جائے، رنگ نسل اپنی قوم اپنی زبان سب کو چھوڑ دیں۔ انما المؤمنون اخوہ، جو کلمے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، نماز ہے اس کے بعد دوسری چیز، نماز کے اندر بھی یہی اتحاد و اتفاق کے لیے اللہ نے اتنی شرائط رکھی ہیں۔ تمام بالغ مردوں کے لیے جماعت سے نماز قائم کرنے کو ضروری قرار دے دیا گیا، واجب سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہے۔ حالانکہ وہی نماز آدمی گھر کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، آفس کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے کمرے میں سب اپنے اپنے کمرے میں پڑھ سکتے ہیں، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، یہ تو اور آسانی کی بات ہے۔ لیکن کہا گیا کہ نہیں، جب تک کوئی بہت بڑا عذر نہ ہو اس وقت تک جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر گھر کے اندر پڑھو گے تو فرض ادا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا۔ حالانکہ گھر میں بھی وہی نماز ہے، بلکہ اور زیادہ عبادت ہے گھر کے اندر۔ اکیلا آدمی پڑھے گا تو قرآن کی اور زیادہ تلاوت کرے گا، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، وہ اپنی نماز میں ضم سورہ بھی کرے گا۔ جماعت میں آئے گا امام کے پیچھے تو خاموش کھڑا ہونا پڑے گا۔ بعض لوگ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جو پڑھتے بھی ہیں وہ ضم سورہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتے، اس وقت میں تو خاموشی رہنا ہے۔ تو عبادت میں کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی؟ انفرادی پڑھتے تو زیادہ قرآن پڑھتے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بعض لوگ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھتے، ضم سورہ بھی نہیں پڑھتے، بعض لوگ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، ضم سورہ وہ بھی نہیں پڑھتے، تو کمی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اسی کو ضروری قرار دیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جماعت اتنی اہم ہے کہ جو لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کر کے لائیں، اور جب مسجد میں جماعت کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس وقت میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بنا کر جاؤں اور جا کر سروے کروں کہ کون لوگ ہیں جو جماعت کے وقت میں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بھئی اتنی اہمیت کیوں دے گئی جماعت کو؟ یہ اسی لیے تاکہ ایک علاقے کے سب لوگ دن میں کئی بار ایک ساتھ اکٹھے ہوں، سب لوگ ایک دوسرے سے ملیں، کون آ رہا ہے، کون صحت مند ہے، کون بیمار ہے، بیمار کو مزاج پرسی کی ضرورت ہے یا اسے دوائی کی ضرورت ہے، کون غم زدہ ہے، غمگین ہے، کس کی کیا حالت ہے، جو مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کر سکے، باہم ربط اور اتحاد رہے ایک علاقے ایک محلے کے مسلمانوں کا۔ پھر 8 دن میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز کی تاکید جماعت کی روز کی تاکید سے بھی زیادہ کی گئی، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جس نے بغیر عذر کے 3 جمعہ ترک کیے اس نے گویا کہ کفر کا ارتکاب کر لیا۔ اللہ اس کے دل پر پھر مہر لگا دیتے ہیں، حق بات اس کے اندر اثر نہیں کرتی۔ جمعے کی نماز اب تو ہر چھوٹی بڑی مسجدوں میں جمعہ ہونے لگا آبادی کی کثرت کی وجہ سے، لیکن پہلے پورے علاقے کے اندر بعض جگہ پورے قصبے پورے ضلع کے اندر ایک ہی مسجد جامع مسجد ہوتی تھی، اور الگ الگ دیہاتوں سے الگ الگ قصبوں سے لوگ جو ہے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ایسے بہت سے ہمارے خاندان کے اندر افراد آج بھی ہیں جو تقریباً 15 کلومیٹر 16 کلومیٹر 20 کلومیٹر کا سفر جمعے کی فجر کی نماز کے بعد پیدل طے کر کے شہر کی جامع مسجد کو جا کر جمعہ پڑھتے تھے۔ تو یہ جمعے کی تاکید کہ بھئی یہ 5 وقتہ جو نماز ہے یہ تو ایک علاقے کی ہے، جمعے میں پورے ضلع کے لوگ اکٹھے ہوں، سب ایک دوسرے سے ملیں۔ پھر سال میں 2 مرتبہ عیدین کہ اس میں اور زیادہ تاکید، عیدگاہ میں نکل کے جاؤ۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کو بغیر عذر کے مکروہ قرار دیا گیا عید کی نماز، اور کہا کہ کھلے میدان میں جا کر پڑھیں اور سب لوگ وہیں پر آئیں، پورا شہر وہاں پر اکٹھا ہو جائے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر پھر سال میں 1 مرتبہ حج
کہ حج کے اندر کوئی ایک ملک، کوئی ایک شہر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے صاحب حیثیت مسلمان آئیں، ایک ملک کا مسلمان دوسرے مسلمانوں کے حالات سے واقف ہو، پتہ چلے کہ کس ملک کے اندر مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، دینی تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی کمی ہے، یا معاشی اعتبار سے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کیا کیا حالات چل رہے ہیں، سب مسلمان یکجا رہیں۔ اس کو شریعت نے پروموٹ کیا ان عبادتوں کے ذریعے۔ نماز میں بھی وہی یگانیت ہے، اتحاد و اتفاق ہے، اور زکوٰۃ کا بھی یہی فارمولہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے اٹیچ رہیں۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مسلمانوں ہی کے مالداروں سے پیسے لے کر مسلمانوں ہی کے غریبوں میں دیے جائیں، تاکہ غرباء اور امراء کا جو بیچ میں فاصلہ ہے وہ فاصلہ بھی ختم ہو جائے۔ اور حج کا تو ابھی بتا ہی دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتحاد و اتفاق پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو 3 کام کرو، 3 کام مت کرو۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے کہ تم صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری چیز فرمایا کہ دوسرا سب سے زیادہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ تم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، اس کے لیے اگر تمہیں اپنی ذاتی کچھ قربانیاں دینی پڑیں تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، لیکن قوم کے اندر اتحاد و اتفاق بنا رہنا چاہیے۔ تو اتحاد و اتفاق کرو، اختلاف نہ کرو۔ اور تیسری چیز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، فرمایا کہ اپنے جو حکام ہیں، امراء ہیں، یعنی حاکمین، بادشاہ، اسلامی حکومت کہیں پر ہے، کوئی وہاں کا خلیفہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو اس کے خلاف بغاوت مت کرو، اس کے خلاف جھوٹے سچے لوگوں کے درمیان بدنام کر کے اس کی حکومت کو توڑنے کی اور ملک کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر اس کے اندر کچھ ذاتی خرابیاں بھی ہیں تو جھیل لو اس کو، جب تک کہ وہ خود اتنا بادشاہت اتنی زیادہ دین مخالف نہ ہو جائے کہ وہ دین کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے خود ہی مضر ہونے لگے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے حکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ اور 3 کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی چیز، بغیر کسی وجہ کی بحث، خواہ مخواہ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں، کوئی کام کی بات نہیں، گھنٹے گھنٹے کسی بات پر بحث کر رہے ہیں، اور بحث ہونے کے بعد اگر سوچیں کہ بھئی اتنے گھنٹے جو ہم نے بحث کی نتیجہ کیا ہے اس کا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے، تو خواہ مخواہ کی بحث و مباحثے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور دوسری چیز فرمایا جو اللہ کو بہت ناپسند ہے، بغیر ضرورت کے دستے سوال دراز کرنا، سوال کرنا، کسی سے مانگنے کی عادت ڈال لینا، کہ آدمی کے پاس ہے لیکن پھر بھی دیکھا سامنے والے کو کہ بھئی یہ اگر میں اس کے سامنے 2 آنسو بہا دوں گا تو کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا، 10 کے 20 بن جائیں گے، 20 کے 30 بن جائیں گے۔ جیسے کچھ لوگوں کو چسکا پڑ جاتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی دینے لگے تو پھر اس کے بعد بہانے کر کے وہ ضرورت کے مطابق ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی اسی مانگنے کے ذریعے، سوال کے ذریعے ہی وہ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بلا ضرورت کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اللہ اسے پھر لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے کہ بس تو تیرا کام یہی ہے، تو لوگوں ہی کے پیچھے بھاگ، میں تیرے کاموں کو پورا نہیں کروں گا۔ اور کل قیامت کے دن وہ اس طریقے سے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ بالکل بھیانک، زخمی، ایسے جیسے کسی نے تانبے کے ناخنوں سے اس کو کھرچ دیا ہو، اس طریقے سے اس کا چہرہ ہوگا، بڑا بھیانک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، لوگوں کے سامنے مانگ کر، بغیر ضرورت کے دستے سوال دراز کر کے۔ اللہ ہم تمام کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچائے اور صرف اپنا محتاج بنائے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ اپنے مال کو ضائع کرنا۔ آدمی نے مال کمایا ہے، حلال سے ہی کمایا ہے، اپنا ہے، چوری کا نہیں ہے، کسی کا ڈکیتی کا نہیں ہے، کسی کا چرایا ہوا نہیں ہے، اپنا ہی مال ہے، لیکن اس مال کو بھی ضائع کرنا، غیر ضروری کاموں کے اندر خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ کرنا، اور ایسی چیزوں میں کہ جس میں کم میں کام چل سکتا تھا لیکن بلا ضرورت اس میں بہا دینا کہ بھئی ہے تو ہمارے پاس کیا ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت میں آدمی ایسا نہیں ہے کہ اپنی شوق اور خواہش پورا نہیں کر سکتا، جائز مال سے، جائز طریقے سے
اسلام کے شریعت اور حدود میں رہ کر آدمی بہترین سواری استعمال کر سکتا ہے، بہترین گھر میں رہ سکتا ہے، بہترین کپڑے پہن سکتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا جو مالدار تھے، بڑے میلے کچیلے تھے، ان سے کہا کہ بھائی کیا تمہارے پاس صابن کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے اپنی پراپرٹیاں گنوانی شروع کر دیں کہ میرے پاس تو اتنے گھوڑے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو کہنے لگے جب ہیں تو اس کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، صاف ستھرے رہا کرو، لگے کہ اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے۔ لیکن فضول خرچی، بیجا رسم و رواج کے اندر، برتھ ڈے پارٹیوں کے اندر اور شادی بیاہ میں رسم و رواج کے اندر اور نہ جانے کن کن چیزوں میں اپنے پیسوں کو اگر کوئی حلال مال بھی لٹائے، یہ مال کا ضیاع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ نے ان 6 چیزوں کو کوٹ کیا جو ہے وضاحت کے ساتھ، یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں اور یہ 3 چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی آیتیں امر بالمعروف نہی عن المنکر سے متعلق ہیں، اس کے اصول بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتہ بیان کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل